بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک پیر والے کو انسان نہیں کہا جاتا، دو چار روپیے رکھنے والے کو مالدار نہیں کہا جاتا، مکان کے صرف ایک پلر کو مکان نہیں کہا جاتا، بلکہ پورے چار پلر بھی کھڑے ہو جائیں، اس کی دیواریں نہ لگیں تو اسے مکان نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اسلام کے 5 شعبے ہیں، 5 ارکان ہیں، ارکان الگ ہیں، شعبے الگ ہیں، ان سب کو ملا کر اسلام کا مکان، محل، پوری عمارت جبھی کھڑی ہوتی ہے۔ علم کی کمی آدمی کو محروم کر دیتی ہے پورے 5 شعبوں کے سیکھنے سے، سمجھنے سے، محنت کرنے سے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اندھوں کی ایک جماعت نے سوچا کہ آج ہمیں ہاتھی سمجھنا ہے، ایک آنکھ والے کی رہبری لی اور ہاتھی کے گول کھڑے ہو گئے۔ ایک نابینا نے پیر پکڑ کر کہا کہ آج ہمیں ہاتھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھی تو پلر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے سونڈ پکڑ لی اور یہ کہا کہ آج ہمیں سمجھ میں آ گیا ہاتھی تو پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے سونڈ پکڑ لی، ایک نے پیٹ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ہاتھی تو مٹکے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے دم پکڑ لی، آج سمجھ میں آیا ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ ان بیچاروں نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے ہاتھی کے ایک حصے کو پورا ہاتھی سمجھ لیا۔ امت نے بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے ایک عمل کو پورا دین سمجھ لیا، نماز کو پورا دین سمجھ لیا۔ پیٹ بھی ہاتھی ہے لیکن ہاتھی کا ایک حصہ ہے۔ سال میں ایک عمرہ کرنے کو پورا دین سمجھ لیا، مدرسے مسجد کو چندہ دینا پورا دین سمجھ لیا۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ دین کا جامع تصور ہونا چاہیے، آدمی سارے شعبوں کو پہچانے اور سارے شعبوں پر محنت کرے، عبادت پر محنت کرے، معاشرت پر محنت کرے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو کر سلام کرتے تو سونے والے کی نیند خراب نہیں ہوتی، جاگنے والا سلام کا جواب دے دیتا۔ تو کیسی معاشرت ہے، سلام کا انداز بھی اتنا نپا تلا ہے۔ معاشرت، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی فہرست بنو، اور جو رشتہ دار جتنا قریبی ہے اس کی صلہ رحمی کے لیے اتنا وقت دو۔ زندگیاں سکڑ گئیں، دادا پردادا کو جانتے بھی نہیں، بھائی بہن بھی جنازے اور شادی کے علاوہ ملتے نہیں، اور تبلیغ میں تشکیل کے علاوہ ملاقات کرتا نہیں۔ معاشرت سیکھنے کی چیز ہے، اخلاقیات سیکھنے کی چیز ہے۔ غصہ قابو میں آ جائے، محبت اللہ سے بڑھ جائے، شکر کا جذبہ آ جائے، صبر میں ترقی ہو جائے، پورا دین سیکھنا، پورا دین پیش کرنا۔ حضرت مولانا سعید بن خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے گاڑی کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر لگ جاتا ہے،
تو گاڑی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ ہیڈ لائٹ کی جگہ پر لگ جائے، ٹائر کی جگہ پر لگ جائے، انجن کی جگہ پر لگ جائے، پیٹرول کا ٹینک پیٹرول کے ٹینکی کی جگہ پر لگ جائے تو گاڑی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کی جو آیت زندگی کے جس حصے سے متعلق ہے وہاں پر وہ آیت لگ جاتی ہے تو یہ 5 فٹ کا انسان 6 فٹ کا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا جو حصہ گھریلو زندگی سے متعلق ہے، جیسے مسجد کو وقت دینا دین ہے، گھر کو وقت دینا بھی دین ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 گھروں میں عصر کے بعد وقت دیا کرتے تھے۔ قربانی اپنی راحت کو قربان کرنے کا نام ہے، حقوق کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا راشن سال کی ابتدا میں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا فاقہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ خرچ کر دیا، تب فاقے آ گئے۔ جہجہ غفاری بعد میں سے رضی اللہ عنہ بن گئے، وہ آئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رہ رہے تھے، پورے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے غالباً فرمایا آج تو فاقہ کر دیا اس مہمان نے آقا کے گھروں میں۔ دوسرے دن مسلمان ہو گئے، ایک ہی بکری کا دودھ پی کر پیٹ بھر گیا۔ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ، گھر کی عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کل والا ہی مہمان ہے، ایک بکری کے دودھ میں پیٹ بھر گیا؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ بڑی مقدار ہوتی ہے کافر کی غذا کی، ایمان لاتے ہی غذا کی مقدار میں بھی کمی آ گئی، برکت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایمان کی برکت سے۔ معاشرت، قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب خیبر فتح ہو گیا، پورے مدینہ میں معیار زندگی بڑھ گیا، کھانے پینے رہنے کا معیار بڑھ گیا، فتوحات آ گئی۔ تو ازواج مطہرات نے، ہماری امیوں نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی معیار زندگی بڑھایا جائے۔ واجبی حقوق تو مل رہے تھے، واجبی حقوق کا مطالبہ نہیں کیا، واجبی حقوق سے آگے لگژری لائف کا مطالبہ کیا، معیار زندگی کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اگر دنیا اور دنیا کی رنگ رنگیلیاں چاہیے آؤ تمہاری چھٹی کر دیتے ہیں، اسرحکن سراحا جمیلا۔ اور اگر آخرت چاہیے، اور اگر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنائے جا کر اٹھانے کی اگر عزت مقصود ہے تو پھر تمہیں معیار زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، اگر تم آخرت چاہتی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حق کو ذبح نہیں کیا جاتا قربانی کے نام پر، راحت کو قربان کیا جاتا، معیار زندگی کو قربان کیا جاتا۔
کیونکہ معیار زندگی اصل نہیں ہے، معیار بندگی اصل ہے۔ معیار زندگی کے غم میں آدمی دین کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ 100 روپے کی آمدنی ہے، خواہشات 1000 روپے کے ہیں، خرچ 500 روپے کا ہے، کیا چین سے رہے گا یہ؟ دوسرا آدمی ہے آمدنی 100 روپے کی ہے، خرچ بھی 100 روپے کا ہے، یہ بھی دلی اعتبار سے مطمئن رہ نہیں سکتا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کی آمدنی 100 روپے کی ہے، خرچ 80 روپے کا ہے، خرچ 60 روپے کا ہے، تو وہ آخرت پر بھی خرچ کرتا ہے، ساتھیوں پر بھی خرچ کرتا ہے، دعوت پر بھی خرچ کرتا ہے، رشتوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کی کہ پورا دین زندگی میں آ جائے، اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی کہ قرآن کی جو آیت زندگی کے جس حصے سے متعلق ہے اس میں زندہ ہو جائے تو آدمی کی گاڑی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور تیسری بات، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، صحابہ کی زندگی، کیونکہ صحابہ کی ولایت متفق علیہ ہے، دیگر اولیاء کی ولایت مظنون ہے، صحابہ کی ولایت کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ اولیاء کی ولایت کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، منصوص نہیں ہے۔ صحابہ ہر زمانے کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، قرآن نے سند دے دی ہے انہیں، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں صحابہ کے ہجرت، نصرت اور جہاد کے واقعات، دوسری جلد میں صفات کے واقعات، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی صفات، ان کا مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا، ان کا ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا، ان کا اہل بیت کا اکرام کرنا، یہ سب ہے دوسری جلد میں۔ تیسری جلد کا آدھا حصہ 6 نمبر کو کھولا گیا، ایمان اللہ پر، ایمان قرآن پر، ایمان فرشتوں پر، ایمان قیامت پر، نماز اور اذان، علم اور ذکر، اکرام اور اخلاص کو کھولا گیا تیسری جلد میں آدھا حصہ۔ اور آخری آدھا حصہ تیسری جلد کا اللہ کی تائیدات کا ذکر ہے، غیبی مددوں کا ذکر ہے۔ پہلی جلد میں ہجرت، نصرت، اللہ کے راستے کی محنتیں، دوسری جلد میں صفات 1.5 جلد تک، اور آخری تیسری جلد کا آدھا حصہ تقریباً اللہ کی نصرت اور مدد۔ خلاصہ یہ ہوا تینوں جلدوں کا کہ قربانیاں دی جائیں، صفات کے ساتھ دی جائے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دینے والے ہاتھ کمزور نہیں ہو گئے، لینے والے ہاتھ ضرور بدل گئے۔ لینے والے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، اللہ اسی قدرت کے ساتھ تیار ہے۔ وہ فرماتے تھے بارش کا قطرہ گھاس اگا کر رہتا ہے، کیا آنسو کا قطرہ ہدایت نہیں اگائے گا؟ اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔